السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، شعبان المعظم کی 14ویں شب ہر سال ہم جسے بڑے تذکر و اہتمام سے مناتے ہیں اور جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ دراصل یہ شب برات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ ایک بہت ہی بابرکت رات ہے، جس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں بھی فرمایا، حامیم والکتاب مبین انا انزلنا فی لیلۃ مبارک، قسم اس روشن کتاب قرآن پاک کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ یہ بڑی ہی مبارک رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ اسے شب برات کہتے ہیں، دراصل یہ غلط ہے، بلکہ یہ شب برات نہیں بلکہ یہ براءت ہے، یعنی کہ چھٹکارے کی رات، نجات کی رات۔ تو کس چیز سے چھٹکارا، کس چیز سے نجات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کر کے وہ جو ہے تو گناہوں سے برات حاصل کر لیتا ہے، چھٹکارا پا لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی شب برات کے حوالے سے اس کی برکتوں کو بیان کیا ہے، اس کی رحمتوں کو، اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے والا بندہ کتنا خوش نصیب ہوتا ہے اور اسے کس قدر انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں، اس کا ذکر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نہیں بلکہ کئی احادیث میں فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجرہ عائشہ میں تشریف فرما تھا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیے، اور آسمان کی جانب دکھایا۔ جب میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل سے ارشاد فرمایا کہ جبریل یہ کون سی رات ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شب برات ہے اور یہ فرشتوں کی عید ہے۔ اب فرشتے کس بات میں عید مناتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ فرشتے بھی اسی رات میں عید اس لیے منا لیتے ہیں کہ مومنوں کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کی بخشش اور نجات ہو جاتی ہے، اور اسی میں فرشتے عید منا لیتے ہیں۔ بڑی مبارک اور بڑی ہی فضیلت اور عظمت والی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بنو کلب یہ قبیلہ تھا عرب کا، جس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ اس قبیلے میں لوگ کثرت کے ساتھ بکریاں پالا کرتے تھے، اور ان بکریوں کی جو نسل تھی اور ان بکریوں کی جو خاصیت تھی جو قبیلہ بنو کلب میں پائی جاتی تھی کہ ان کے بدن پر، ان کے جسم پر بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ ویسے بھی بکریوں کے پورے جسم پر بال ہوا کرتے ہیں، لیکن بکریوں میں بھی یہ وہ بکریاں تھیں کہ جن کے جسم پر، جن کے بدن پر بال بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کا بھی ذکر فرمایا اور ان بکریوں کا اور ان کے بالوں کا ذکر فرما کر، مثال دے کر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا کہ اس رات میں صبح صادق ہونے تک، یعنی جب تک کہ صبح صادق نمودار نہیں ہوتی، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی یہ اعلان کرتا ہے، یہ ندا دیتا ہے آسمان دنیا پر آ کر کہ ہے کوئی روزی مانگنے والا جسے روزی عطا کی جائے، ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا جسے اولاد عطا کی جائے، ہے کوئی سکون طلب کرنے والا جسے سکون دی جائے، ہے کوئی راحت کا متلاشی جسے راحت عطا کیا جائے، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا۔ یہ ندا ہوتی رہتی ہے مسلسل حتیٰ کہ صبح صادق نمودار ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا کہ اس رات میں یعنی شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی کہ پہلے آسمان پر وہ جلوگر ہوتا ہے، تشریف لاتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر اللہ کا منادی یہ ندا دیتا ہے کہ مانگ لو جو مانگنا ہے، آج سب کے دامن کو بھر دیا جائے گا، آج کسی کی دعا رد نہیں کی جائے گی، آج سب کے دامن کو
गौहर मुराद से भर दिया जाएगा। काम पर यह भी फरमाया गया कि इस रात में आने वाली शब बरात तक के सारे फैसले हो जाते हैं, यानी कि आज की शब बरात से लेकर आने वाली 14वीं शाबान यानी कि शब बरात तक किसे कितनी रोज़ी दी जानी है, किसके यहाँ औलाद पैदा होनी है, किसके यहाँ से कौन बंदा हज बैतुल्लाह के लिए जाएगा, किसकी शादी होगी, किसके यहाँ औलाद होगी, किसे मौत दी जाएगी और किसे कितनी रोज़ी अता की जाएगी, सारी बातें सारे फरमान इस रात में लिख दिए जाते हैं और सारा कुछ इस रात में तय हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम शाबानुल मुअज़्ज़म में कसरत के साथ रोज़ा रखा करते थे, कसरत के साथ, हत्ता के माह शाबान में रोज़ा रखते रखते इस महीने को माह रमज़ान से मिला दिया करते थे। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नहीं देखा कि माह शाबान के अलावा आप किसी महीने में इतना नफिल रोज़े का एहतमाम करते हो। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ आयशा, इस महीने में लोगों के जो है तो मामलात लिखे जाते हैं, किसे कितनी रोज़ी देनी है, किसे मौत देनी है। तो मैं इस महीने में कसरत के साथ रोज़ा इसलिए रखता हूँ कि अगर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी मौत का फ़ैसला किया जा रहा हो तो उस हालत में मैं हूँ कि मैं रोज़े से हूँ, अल्लाह की बंदगी बजा ला रहा हूँ और मैं रोज़े की हालत में हूँ और मेरी मौत का फ़ैसला किया जाए। अल्लाह अकबर, ये कौन फरमा रहा है, ये कौन कह रहा है? ये वो जो नबी आखिरुज़्ज़मां अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह के महबूब आज़म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो कह रहे हैं कि मेरे हवाले से जो फ़ैसला हो तो मैं इस हालत में रहूं कि मैं रोज़े से हूं। तो नाज़रीन, ये वो अजीम रात है कि जिस रात में बंदा सिर्फ़ शब बेदारी न करे, इस रात में हम सिर्फ़ न जागें। लोग समझते हैं कि इस रात में जागना ये बड़ी बात होगी, इस रात में जागना ये कमाल की बात होगी, लेकिन उन्हें इस बात को याद रखना चाहिए कि इस रात में सिर्फ वो जागना नहीं है, बल्कि जाग कर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके अपने मुक़द्दर को जगा लेना, अपने सोए हुए भाग को जगा लेना, ये बड़ी बात है। आप देखें कि इस रात में बहुत सारे आमाल खैर हैं, इस रात के बहुत सारे आमाल हसना हैं, जैसे कि नवाफिल पढ़ना, नफिल नमाज़ें पढ़ना। हो सके तो आप सलात व तस्बीह का एहतमाम करें। आपके इलाक़ों में, आपकी मस्जिदों में बहुत सारी जगहों पर जो तो रात भर जागने का एहतमाम होता है और अल्लाह के बंदे अल्लाह के घर में आकर, मस्जिदों में आकर नमाज़ें अदा करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर गिरिया उजारी करते हैं। कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई ज़िक्र कर रहा है, कोई अल्लाह अकबर तिलावत कुरान करीम कर रहा है, कोई दुरूद पाक की कसरत कर रहा है। आप भी जाग कर यूँ ही सिर्फ गपशप ना करें, यूँ ही सिर्फ वक्त ज़ाया ना करें, बल्कि इस रात में जाकर इबादत और रियाज़त ज़रूर करें। इस रात में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम कब्रस्तान तशरीफ़ ले जाते, कब्रस्तान तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाने के बाद जो है तो जो मुसलमान मोमिन मदफून होते थे उन्हें इसाले सवाब करते थे, उनकी निजात के लिए दुआएं किया करते थे। तो इस रात में हम भी कब्रस्तान जाएं, अपने मरहूमीन के कब्रों पर, अपने दादी दादा की कब्रों पर, जिनके वालिदैन दुनिया से कूच कर गए हों, उनकी कब्रों पर जाएं, अपने ख़ैश व क़ारिब, अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाएं, उन्हें इसाले सवाब करें, उनके हक़ में दुआएं करें। और इस रात में सदका व खैरात करना ये भी बड़ा अच्छा अमल है। इस रात में नवाफिल पढ़ना ये भी बहुत ही बेहतर है। खुदारा इस रात को आप खेल कूद में, क्रिकेट में या किसी और चीज़ पर, किसी और मामले में जाग कर आप ज़ाया ना करें। देखा तो ये भी गया है कि लोग इस रात में मस्जिद नहीं जाते, बल्कि वो टेलीविज़न के सामने बैठकर उसी पर दुआएं करते हैं, उसी में जो पढ़ाया जाता है वो अपने हिसाब से पढ़ते हैं। हालांकि देखें, हर चीज़ जो है तो टेलीविज़न के सामने नहीं होती। इस रात में आप टीवियाँ बंद कर दें, ठीक है आप इस्लामिक चैनल देखते हैं, लेकिन इस रात में आप उसे मौकूफ़ कर दें, उसे रोक दें और बाज़ाब्ता बज़ाते ख़ुद आप जो है तो गुस्ल करें। हो सके तो अच्छा कपड़ा पहने, अगर मैसर हो तो नया कपड़ा पहने, इत्र लगाकर, सुरमा लगाकर, अच्छे सलीके के साथ सुन्नतों पर अमल करते हुए मस्जिद आएँ, वहाँ आकर इबादत करें। इस रात में टेलीविज़न पर आप दुआ न सुने, न देखें और न आप उस पर आमीन कहें। रियल जो आप दुआ होगी, जो रियलिटी जो होती है, मस्जिदों में जो दुआ हो, जो इमाम साहब करें, और अगर इमाम साहब ना भी करें
تو آپ خود آپ کو جو مانگنا ہے، اس لیے کہ آپ کے مسائل، آپ کی پرابلمز آپ زیادہ سمجھتے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے. تو جو دکھڑا آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، جو معاملات آپ کے ہیں، وہ آپ خود اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو گے تو زیادہ بہتر ہوگا. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. لیکن وہیں پر کچھ کم نصیب بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی اس رات میں یعنی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا، انہیں بخشش کا پروانہ نہیں دیا جاتا. وہ کون لوگ ہیں؟ تو وہ کم قسمت لوگ وہ ہیں. پہلا ہے ماں باپ کا نافرمان. یہ ایسا گنہگار ہے یہ بندہ کہ اسے اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. اس کے گناہ ویسے کہ ویسے ہی رہتے ہیں، اسے معاف نہیں کیا جاتا. اور دوسرا ہے عادی شرابی، یعنی کہ عادت ہے، اسے لت ہے شراب کی، اور وہ دن رات شراب کے جو لت میں مبتلا رہتا ہے. زانی، جس نے توبہ نہ کی ہو اور وہ ابھی بھی زنا کرتا ہو، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی معاف نہیں کرتا. جادو کرنے والا، آج یہ چیز اور یہ وبا بھی بڑی عام ہے کہ کوئی کسی کا اگر اچھا دیکھتا ہے تو اسے دیکھ نہیں جاتا، بلکہ وہ جلن حسد میں مبتلا ہو کر اس کے اوپر جادو کرواتا ہے، علم کرواتا ہے، کرتب کرواتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. تو فرمایا گیا کہ جادو کرنے اور کروانے والے کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بخشش اور نجات نہیں فرماتا. لیکن یہ رات آنے سے پہلے پہلے اگر یہ سارے لوگ بدعتی کو بھی کہا گیا کہ جو بدعتی ہے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں کرتا، اس کی بھی بخشش نہیں کی جاتی. لیکن اگر شب برات آنے سے پہلے پہلے اگر یہ سارے لوگ ایک فہرست ہیں، اگر شب برات آنے سے پہلے پہلے اگر یہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی شب برات میں معاف فرما دیتا ہے، انہیں بھی بخشش اور نجات کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم رات عطا فرمائی. جناب عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اچانک آپ نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا. نیدا آئی کہ اے عیسیٰ، تمہیں پتھر دیکھ کر بڑا تعجب ہوتا ہے؟ عرض کیا ہاں مولا، یہ پتھر کتنا خوبصورت ہے جسے دیکھ کر میں تعجب میں پڑ گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ کیا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات بتاؤں؟ عرض کیا مولا بتا دے. کہا کہ عیسیٰ اس پتھر پہ اپنا عصا مارو. جب عصا مارا پتھر 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا. اندر سے ایک بزرگ نمودار ہوئے، اور جب انہیں دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، نورانی چہرہ ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور جس جگہ پر وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں قریب ایک انگور کا خوشہ ہے، ایک انگور کی بیل ہے، اور قریب سے ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہ رہا ہے. یہ دیکھ کر انہیں بڑی حیرت ہوئی تو انہوں نے اللہ اکبر سلام کیا. بزرگوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، السلام علیکم یا روح اللہ. اب یہ کیا بات تھی؟ کبھی ملے نہیں، کبھی دیکھے نہیں، لیکن وہ بزرگ کو سلام کر رہے ہیں تو وہ نام کے ساتھ سلام کرتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ اے بزرگو تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں فلاں نبی کا ایک امتی تھا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ مولا تو مجھے ایسی جگہ بند کر دے، ایسی جگہ سے میں تیری عبادت کروں جہاں مجھے تیرے علاوہ تیرے سوا کوئی نہ دیکھ سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما لیا اور اس پتھر میں مجھے بند کر دیا ہے. یہاں پر میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں. جب تھوڑی سی بھوک لگتی ہے انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے یہ نہر کا پانی پی لیتا ہوں، اور کوئی حاجت نہیں ہے. بس دن رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں جانے کے بعد عرض کیا کہ مولا اس بندے سے زیادہ عبادت کس کی ہوگی، اس بندے سے زیادہ عبادت کس کی ہوگی؟ بزرگوں نے کہا کہ اے عیسیٰ میں 1-2 دن سے نہیں بلکہ 1000 سال سے اس پتھر میں رہ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ بڑی حیرت میں پڑ گئے کہ مولا 1000 سال سے بندہ اس حال میں چھپ کر تیری عبادت کر رہا ہے، بھلا اس سے زیادہ نیکیاں اور اس سے زیادہ عبادت کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ
کیا اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات تمہیں بتاؤں؟ کہا کہ مولا بتا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا کہ اس ایک رات میں جاگ کر اگر میرے محبوب کا امتی عبادت کر لے گا تو اس کی 1000 سالہ عبادت سے زیادہ ثواب میں اسے عطا فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ رات کون سی ہے؟ تو وہ رات کوئی اور نہیں بلکہ وہی شب برات ہے۔ 15ویں شب شعبان المعظم کی جو ہوتی ہے وہ آنے والی ہے، اور اسی میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے ڈھیر ساری نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں خوب عبادت و ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی، اسے منانے کی، اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔